إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله. اللہ رب العزت تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں عشر ذوالحجہ کے فضائل اور قربانی کے بعض احکام و مسائل کا ذکر سرسری طور پہ آیا تھا. ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص ضروری ہے اور اسی کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو دیا ہے. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سب کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ سب یکسو ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. تو قربانی بھی عبادت ہے, اس میں بھی اخلاص ضروری ہے. بندہ جو بھی عبادت کرے اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جب قربانی کے ایام آتے ہیں اور بس اب آیا ہی چاہتے ہیں انشاءاللہ, تو بہت سے لوگ فخر و مباحات کے طور پہ قربانیاں کرتے ہیں. ان کی قربانیوں میں اخلاص ناپید ہوتا ہے, ندارت ہوتا ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں انہوں نے بہت مہنگا بکرا خریدا ہے, بہت مہنگا جانور خریدا ہے, اتنے لاکھ کا ہے, اتنے اس کا ہے, اور اتنے زیادہ جانور خرید کر کے قربانی پیش کیے. یقین جانیے یہ اگر جذبہ ہے تو اس جذبے ہی کا نام ریاکاری ہے. ریاکاری جس میں غیر کی خوشنودی مقصود ہو, اللہ کی رضا وہاں نہ ہو, اللہ کو خوش کرنا مقصد نہ ہو. اور قربانی کا مقصد اصلی کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی. اب یہ اگر ناپید ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قربانی اور وہ عبادت اللہ کے ہاں کیسے قابل قبول ہوگی. اللہ تو متقیوں کی عبادت قبول فرماتے ہیں. تقوی شعار جو لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا تقوی ہے, قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے نا, حابیل اور قابیل کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا. آپ ان کو سنائیے, ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر انہیں دیجیے حق کے ساتھ.
کہ جب دونوں نے اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کیا کہا؟ قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. قال، تو وہ بھائی جس کو دھمکی دی تھی ایک بھائی نے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ کس کی قربانی قبول کرتے ہیں؟ متقیوں کی، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو تقوی شعار ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور صرف اللہ کا ڈر ہوگا اسی کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. وہ دو بیٹے کون تھے؟ قابیل اور حابیل. قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹے تھے. اس تعلق سے قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ اس طرح نہیں ہے موجود کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ معاملہ کیا تھا. لیکن مشہور جو روایت آتی ہے کتب تفسیر میں، اس کے مطابق میں بیان کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس زمانے میں اما حوا علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ظاہر ہے دنیا بسانا تھی اللہ تعالیٰ کو. آج حقیقی بہن سے شادی اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، محرمات ابدیہ میں سے بہن بھی ہے، ہمیشہ ان سے شادی حرام ہے، کسی بھی وقت حلال نہیں ہے. لیکن دنیا بسانا تھی تو اس وقت بھی اتنا اعتبار تھا اور یہ فرق ضرور تھا کہ ایک حمل کا لڑکا ہوتا، دوسرے حمل کی لڑکی ہوتی، ان کی شادی ہوتی تھی. اللہ کی شان دیکھیے، قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی. اب جو اصول تھا اس وقت شریعت کا، اس کے مطابق حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی بچی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن قابیل اڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا، تمہیں نہیں کرنے دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب دو بھائیوں کا آپس میں یہ جھگڑا دیکھا تو کہا ایسا کرو تم دونوں قربانی پیش کرو. قربانی، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو گویا کہ وہ حق بجانب ہے اور اس کی بات مانی جائے گی. دونوں نے قربانی پیش کی. حضرت حابیل نے دمبا پیش کیا اللہ کے حضور. قابیل کھیتی کسانی کرتا تھا تو بالیاں پیش کی اس نے اناج کی. اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو جلا دیتی تھی یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی اور دلیل ہوتی تھی کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی. دونوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. اب یہ اور حسد میں، یہ حسد ہے نا، حسد تو خونی رشتوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے نا. حسد نے اس کو جلن نے اور اندر سے جلا کر رکھ دیا. اس نے کہا اچھا ایک تو میں چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، دوسرے اب قربانی بھی میری قبول نہیں ہوئی، وَلَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. تو آپ دیکھیں قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. دو بھائی تھے، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، بات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں نا کہ قابیل اور حابیل میں قاتل کون ہے، تو جس کے نام کے شروع میں قاف ہے وہ قاتل ہے. یہ یاد رکھیے، قاتل اور قابیل، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے تو قاتل کو تو گناہ ہوگا ہی قتل کا، اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ پہلے اس نے قتل کو رواج دیا. یہ طریقہ قتل کا اس نے پہلے انجام دیا. اس لیے جتنے قاتل ہوں گے ان کو گناہ ان کے قتل کا تو ملے گا ہی ملے گا،
قابل کو بھی ملے گا۔ یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ حضرت حابیل نے کیا کہا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتے ہیں، متقیوں کی قربانی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور یہ قربانی دونوں نے پیش کی تھی، اللہ کی خوشنودی جس کے پیش نظر تھی اور جو حق پر تھا اللہ نے اس کی قربانی قبول فرما لی۔ تو آج بھی ہم جانور کی قربانی بظاہر پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جانور کی قربانی پیش کرنے سے پہلے انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے نفس امارہ کی قربانی پیش کرنا ہوگا۔ وہ نفس جو ریاکاری پہ ابھارتا ہے، وہ نفس جو شہرت طلبی پہ ابھارتا ہے، وہ نفس جو سمعہ پہ ابھارتا ہے، دکھاوے پہ ابھارتا ہے، اور کہ لوگ کہیں گے اتنے لاکھ کا بکرا کر دیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کبھی میڈیا میں، اخبارات میں یہ خبر پڑھتے ہیں اور کسی سے سنتے ہیں کہ فلاں نے اتنے لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، اور ایک تھرکنے والے نے تو 26 لاکھ کا بکرا خریدا ہے۔ 26 لاکھ کا بکرا نہیں، 26 کروڑ 26 ارب کا بکرا خرید لو، اگر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، تقوی نہیں، طہارت نہیں، تو یہ سارا پیسہ تمہارا رائے گا ہے۔ 1 کوڑی کا بھی ثواب اللہ کے ہاں نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہرگز اللہ کو نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے دل کا تقوی ہے، تقوی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کتنے خوبصورت ہو، بلکہ اللہ کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں میں اخلاص ہے، ان قلوب میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ اعمال سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے۔ اور اخلاص کی یہ 2 بنیادی، یہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو اخلاص اور دوسرے وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تب وہ عمل بھی درست ہوگا، اس میں اخلاص ہوگا اور وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ قربانی بھی ایک عمل ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو اس قربانی جیسی عظیم الشان عبادت میں بھی یہی مطلوب ہے کہ ہمارے دلوں میں قربانی کرتے وقت ریا نہ ہو، سمعہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی ہو۔ تو قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، آپ 1 سے زیادہ جانور کر سکتے ہیں، اس کو وسعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، یا کنبہ قبیلہ بہت بڑا ہے، خاندان بہت بڑا ہے، وہ خاندان میں بعض لوگوں کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ 1 سے زیادہ کر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے کوئی۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 میڑھا کرتے تھے، اور حج کے سال تو آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے، لیکن پیش نظر کیا رہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اگر یہاں کی 10 بکرے کر دیے، 20 بکرے کر دیے، اور اس کو بخان بھی اس کا کریں، اس کا بیان بھی کریں بڑے کر و فر کے ساتھ، تو وہ جو پیسہ ضائع ہوا بکرا خریدنے پر وہ تو ہوا، الٹا ریاکاری کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے خوف جو ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور طبرانی میں روایت موجود ہے، اور شرح السنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا ذکر کیا، میں سب سے زیادہ تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، سب سے زیادہ تمہارے متعلق مجھے جس چیز کا ڈر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ قالوا وما الشرک الاصغر، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا۔ شرک اصغر کی تعریف صحابہ کرام نے پوچھی، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
الشرک الاصغر هو الریا، شرک اصغر کیا ہے؟ ریا ہے، دکھاوا ہے، شہرت طلبی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص اس کے پیش نظر شہرت طلبی ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یقیناً اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، الٹا وہ شرک میں اور شرک جیسے عظیم گناہ میں گرفتار ہو جائے گا، بھلے وہ شرک اصغر ہی کیوں نہ ہو۔ شرک اکبر سے تو آدمی ملت سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اکبر یہ شرک اصغر یہ شرک اکبر کے لیے چور دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ یہ شرک اصغر ہے، یہی ریاکاری ہے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ مجھے اسی سے ڈر ہے، تمہارے تعلق سے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک خفی کو فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ ہمارا آپ آگاہ ہیں، اس سے بچنے کی تدبیر انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن شرک خفی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ دل ہے نا، اور دل میں جو نفس امارہ ہے، جو برائیوں میں ابھارنے والا نفس ہے، وہ بار بار تقاضا کرتا ہے کہ بھئی مثلا ایک شرک خفی کیا ہے؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیے یہاں فرق آپ سمجھیے، ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ عبادت ہے کہ جو صرف غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور غیر اللہ شروع سے نیت ہو جاتی ہے کہ اللہ اور غیر اللہ دونوں، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں اگر پیش نظر مطمح نظر اور مقصد اصلی غیر اللہ کو خوش کرنا ہے، لات و عزا منات کو خوش کرنا ہے، تو وہ تو شرک اکبر ہے۔ ایک آدمی اللہ کے لیے عبادت کی نیت کرتا ہے، مثلا نماز پڑھنا اس نے شروع کی، نماز پڑھنی اس نے شروع کی، اب کسی کے بارے میں احساس ہوا کہ فلاں آ گئے ہیں، ارادہ یہ تھا کہ مختصر اذکار ہوں گے، مختصر تلاوت ہوگی اور پھر نماز مکمل کر لیں گے، نفلی نماز ہے یا فردی اگر ہے تو، لیکن کسی کو دیکھ کر کے نماز کو لمبی کر دینا، قرات کو لمبی کر دینا، رکوع سجود کو لمبی کر دینا، قیام و قعود کو لمبا کر دینا، یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ شرک خفی ہے۔ لیکن یہاں اب معتبر جو قول ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ آدمی شرک خفی میں تو آیا، لیکن چونکہ اس کی نیت اللہ کی عبادت کی تھی اور بعد میں اس نے کسی کو دیکھ کر کے اپنی نماز لمبی کر لی، تو جو اس نے عمل بعد میں کیا ہے، لمبی کیا ہے، اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس کا الٹا گناہ اس کے اوپر ہوگا، اور اللہ کے لیے عبادت کی چونکہ نیت کی ہے اس لیے وہ عبادت ہو جائے گی لیکن ناقص۔ یہ فرق سمجھنے کا ہے۔ تو قربانی کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے۔ قربانی میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرید کے لاتے ہیں، دل میں اخلاص ہوتا ہے، لیکن جب بعد میں محلے میں ٹہلانے لگتے ہیں بکرا، تو ہمارا اتنا بڑا اور کتنے کا لائے، اتنے کا لائے، لاتے ہیں 15-20 ہزار کا، گئے 25,000 30 ہزار کا لائے، واہ صاحب واہ صاحب کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، یہ دیکھو تمہارا بکرا تو ہمارے بکرے کے مقابلے بونا نظر آ رہا ہے، یہ کیا لائے ہو تم، مرغی لائے ہو کہ بکرا لائے ہو؟ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کیا ہے؟ یہی شرک خفی ہے، اس سے بچنا از حد ضروری ہے، یہ شرک اصغر بہت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ مجھے خدشہ، خطرہ اور خوف تمہارے متعلق اسی شرک اصغر سے ہے، اور وہ ریا ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو قربانی کے ایام آیا چاہتے ہیں، اللہ کرے ہم ان قربانی کے ایام کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور عمل کریں ان میں، اور یہ جو عشر ذی الحجہ چل رہے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ہم تکبیر، تحلیل، تسبیح اللہ کی بیان کریں، خصوصیت کے ساتھ تکبیرات سے فضا کو ہم اس طرح بنا دیں کہ فضا گونج جائے جہاں ہم بیٹھے،
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہی تکبیرات کہی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کیا، وہ بازار میں بھی تکبیرات کہتے تھے، راستوں میں تکبیرات کہتے، اور لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر کے تکبیرات کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صرف نماز کے بعد خاص کر لینا یہ ایسا نہیں ہے، آپ بے شک نماز کے بعد کہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقید کر لینا اس کو یہ درست نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی تکبیرات کہیں گے۔ تو ایام تکبیرات کے ہیں، یہ ایام روزوں کے بھی چل رہے ہیں، نفلی روزوں کے، اور یہ ایام صدقات و خیرات کی بھی کہہ لیجئے، لیکن ان ایام کے بعد یوم النحر آئے گا، پھر اس کے بعد 3 اور دن آئیں گے جن ایام میں اللہ کے حضور قربانی پیش کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے افضل دن پہلا دن ہے قربانی کا، اس کے بعد کے جو ایام ہیں ظاہر ہے کہ ان میں قربانی اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن وہ افضلیت ان میں نہیں ہے جو پہلے دن، اس لیے کہ یہ جو یوم النحر ہے یہ عشر ذو الحجہ میں داخل ہے، اور عشر ذو الحجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، افضل الایام، دنیا میں سب سے افضل دن کون ہے، عشر ذو الحجہ ہے۔ تو اب ان عشر ذو الحجہ میں اگر قربانی کوئی کرتا ہے یوم النحر کو، عشر ذو الحجہ میں وہ یوم النحر پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قربانی افضل ہوگی، یہ بہت واضح دلیل ہے اس کی۔ اس کے بعد قربانیاں ہوں گی قبول انشاءاللہ، اگر اخلاص کے ساتھ ہم اور آپ پیش کریں گے اللہ کی حضور، لیکن وہ چیز نہیں رہ جائے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں کے یہاں ہے تو اس کا پہلے کھا لیں تو پھر اپنا کریں گے کل، کہیں گے اچھا اس کا کھا لیں تو پھر اپنا کریں گے پرسوں، غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک رواج عام ہو چکا ہے، میں سرسری طور پر ذکر کروں کہ بعض لوگ قربانی کا گوشت جو تقسیم کرتے ہیں اس میں بھی رعایت یہ کرتے ہیں کہ ذرا جو ٹھیک ٹھاک آدمی اس کے یہاں ٹھیک ٹھاک گوشت پہنچایا جائے، یعنی جو مالدار ہے، جس کے پاس خود قربانی ہے، اور جو بیچارہ منتظر ہے کہ اس کے پاس، اور یہ ہر سال کہنا پڑتا ہے، اس کے پاس آئے کہیں سے، استطاعت اتنی اللہ نے نہیں دی ہے، بس آ جائے کہیں سے، تو وہ بیچارہ راہ ہی تکتا رہتا ہے، اس کے گھر والے راستہ ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں سے آئے، غلط ہے یہ۔ جس کے یہاں قربانی ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے یہاں آپ گوشت نہ پہنچائیں، اس دن کم سے کم اس دن تو نہ پہنچائیں جس دن اس کے یہاں قربانی ہے۔ لیکن یہ جو تبادلے کا مزاج بن چکا ہے کہ اگر 4-5 بوٹی کسی کے یہاں سے آئی ہے تو گنتے ہیں کہ بھی اتنی اس کے یہاں پہنچا دوں، یہی تو چیز ہے نا۔ اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اور آپ نے فرمایا مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا یہ فتنہ، آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، آدمی احساس تو نہیں کر پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن کر بیٹھتا ہے۔ دجال کے فتنے سے تو آدمی بچ جائے گا، لیکن یہاں تو بچ ہی نہیں پا رہا ہے نا، اس لیے کہ ایک تو نام ہو جائے گا کہ فلاں کے یہاں سے اتنا گوشت آیا ہے، اور پھر یہ کہ تبادلہ کر رہے ہیں، تو جو آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، یہ فلاں نے دیا ہے تو اتنا ہی پہنچا دو، غلط ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے، علماء نے جو ہے سہولیت کے طور پر کہا ہے کہ 3 حصوں میں قربانی کے گوشت کو بانٹ دیجیے، حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے کیا فرمایا کلوا وادخروا، اور ایک روایت میں تصودوا، کھاؤ اور اس کے بعد بچاؤ بھی، ادخار بھی کرو۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا، لیکن جب فراوانی ہوئی تو آپ نے حکم دیا، صرف اجازت نہیں دی، کلوا وادخروا، کلوا وتزودوا۔ تو اس طرح سے توشہ بنا کر رکھ سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان ایام میں ایک میسج بہت فارورڈ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ بکرا حاضر ہوا تو آدمی نہیں، انسان جب گیا وہاں پہ قیامت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ سب کے بکرے 4 ٹانگ پہ ہیں اور پرصراط سے، ایک پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آئے ہیں کہ جانور پہ سوار ہو کر کے پرصراط پہ جائے گا۔ استغفر اللہ میرے بھائی، اس وقت عملوں کی عقیدے کی سواری کام آئے گی، جانور کی سواری کوئی نہیں کرے گا، کہیں گے جو موٹا تازہ جانوروں کو سے بیٹھیں گے ٹک 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 کرتے پہنچ جائیں گے، یہ کہاں ہے؟ تب تو گھوڑا کرنا چاہیے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے شریعت میں قربانی کا۔ تو یہ جو مزاج پتہ نہیں کہاں سے لوگ ہیں، کھڑی ہوئی روایت ہے یہ کہ، اور یہ بھی کہ ہر جو ہے بال کے بدلے جو ہے نیکی ملے گی، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ تو قطعاً غلط ہے کہ یہ جانور جو ہے ہمارے لیے پرصراط میں سواری بنے گا، تو یہ مذاق ہے، استہزاء ہے، کس کے ساتھ؟ قربانی کے ساتھ۔ بھی اگر کسی نے 1 ٹانگ رکھ لی ہے فریج میں تو ادخار کیا اس نے نا، غلط کب کیا ہے اس نے؟ تو آپ کہتے ہیں وہ 3 ٹانگ پہ آیا، سب کے 4 ٹانگ ہیں، وہی تیری کا 1 ٹانگ تمہاری فریج میں پڑی ہوئی ہے، تو قربانی کے ساتھ مذاق ہے۔
بیٹھا ہے. ہم اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی پر طنز ہے. یہ طنز تو بے شک ہے ان لوگوں پر, اور غلط طنز ہے یہ غلط طنز ہے. اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا, کلوا وادخروا, کھاؤ اور بچاؤ بھی. پہلے لوگ کیسے بچاتے تھے؟ آج فریج ہے. پہلے لوگ کیا ہے, اس کو بھون کے رکھتے تھے, یا ریتیلی زمین میں دفن کر دیتے تھے, یا چربی کے درمیان رکھ دیتے تھے. کئی طریقے ہیں گوشت کو بچانے کے, کئی طریقے ہیں گوشت کو بچانے کے. تو آپ اس طریقے سے بچا سکتے ہیں. آج فریج کا دور ہے, آپ فریج میں بچائیے تو بچا سکتے ہیں. اجازت ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس لیے مذاق نہیں کرنا چاہیے. ہاں, یہ دو انتہاؤں پہ لوگ ہیں. ایک تو یہ کہ سارا بچا کے رکھ لو, غلط ہے. اور ایک یہ کہ کچھ بچا کے رکھ لو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, طنز کرتے ہیں کہ بچا کے رکھا ہوا ہے. جب آپ نے فرمایا, اب علماء نے سہولت کے لیے جو 3 حصے کیے, ہم نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے, یہ سہولت کے لیے, اگرچہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے, لیکن سہولت کے لیے کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے بچائیے, ایک حصہ رشتہ داروں کو دیجیے, اور ایک حصہ غربا مساکین ہے. کیوں ایسا کیا علماء نے؟ تاکہ غربا مساکین کا بھی لوگ خیال کریں. ہے کہ نہیں ہے؟ صرف رشتہ داروں کو خود کھا کر کے نہ رہ جائیں, رشتہ داروں کو کھلا کر کے. غربا مساکین کا زیادہ سے زیادہ ایسے موقع پہ خیال کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں. اخلاص تمام عبادتوں میں ضروری ہے, قربانی بھی عبادت ہے, اس لیے اخلاص اس میں پہلی شرط ہے. اور سنت نبی, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی, یہ دوسری شرط ہے. یہ 2 شرطیں کسی بھی عمل میں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ مقبول ہوگا. اور قربانی بھی ایک عمل ہے. تو قربانی کے مقصد کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری آپ کی قربانیاں قبول فرمائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی قربانیاں قبول فرمائے. اللہ, ہم تیرے عاجز بندے ہیں, گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما. اللہ میں جو بھائی کہیں بھی دنیا کسی خطے پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہمیں جو مومن مرد مومن عورتیں جن کی وفات ہو چکی ہے, اللہ ان کی بات مغفرت فرما. اللہ میں جن کے والدین میں سے کوئی ایک جو حیات ہے, اللہ میں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کر لیں. اللہ ہمیں معلوم ہے تیرے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رب کی رضا والد یا والدین کی رضا میں ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے والدین کی رضا حاصل کر لیں. اللہ میں جن کے والدین یا والد سے کوئی جن کی وفات ہو چکی ہے, اللہ ان کی بات مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے لغزشوں کو معاف فرما. اللہ یہ جو ایام چل رہے ہیں, ایام عشر, اللہ تعالیٰ کی فضیلتوں سے ہمیں شاد کام فرما دے. ان کی فضیلتیں ہم اکٹھا کر لیں, ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اور جو ایام قربانی آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قربانی کے تعلق سے اور دیگر تمام عبادات کے تعلق سے اخلاص پیدا فرما دے. ہمارے دلوں کو اپنی رضا کے لیے, اپنی خوشنودی کے لیے خالص کر دے. اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے, اس وطن کو ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اس وطن میں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العزت ظالموں کے ظلم و ستم سے ہمیں معمول محفوظ فرما دے. اللہ ہم آزمائشوں کو جھیل نہیں سکتے, ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے, تمام آفات ارضی و سماوی سے معمول محفوظ فرما دے. اللہ تمام وباؤں بلاؤں اور مصائب و آلام کا خاتمہ فرما دے. اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے ہم جانے لگیں تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ کا کلمہ جاری ہو. اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری رضا حاصل کر کے ہم جنت میں اکٹھا رہیں. آمین. تقبل.